أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، یعنی بتلا دیجیے ہم کو سیدھا رستہ، اور رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ نہ کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جن کا رستہ گم ہو گیا یا جو رستے سے گم ہو گئے۔ ان تین آیتوں میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی، یعنی سکھلائی گئی، اس کے مخاطب یعنی جن کو خطاب کیا گیا ہے، وہ جس طرح تمام انسان اور عام مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ بھی اور حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس کے مخاطب ہیں۔ بلا شبہ ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے وہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو جواب اس کا سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کو پھر ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سوال کا جو ہے نا وہ تمام جوابات اس سے معلوم ہو جائیں گے۔ تو ہدایت کا مفہوم جو ہے وہ قرآن کریم میں اس کے متعلق بے شمار مقامات پر یہ آیا ہے، ہدایت کا لفظ، کہ ہدایت کی حقیقت جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہمارے سامنے یہ اختلافات آتے رہیں گے۔ اس کی سب سے بہترین جو تشریح ہے وہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصل معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف، یعنی جو اس کی منزل ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور ہدایت کرنا۔ حقیقی معنی میں ہدایت کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو ہدایت کا عام ہے جو کائنات اور مخلوقات کی تمام قسموں کو، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کو شامل ہے۔ یہاں اگر ہم یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان اور بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام ہے، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے مطابق زندہ ہے اور احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو ہر قسم کی جو ہے وہ ہر قسم میں جو ہے یہ احساس یا زندگی وہ کسی میں کم ہے یا کسی میں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جن چیزوں میں یہ حیات یا احساس بہت کم ہے، ان کو بے جان اور بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ان کے اس شعور کی کمزوری کی وجہ سے ان کا اتنا اثر ہے، اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار نمایاں ہیں بلکہ عقل اور شعور، لیکن عقل اور شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات یعنی زندگی والے یا جاندار مگر بے عقل اور بے شعور کہا گیا۔ جن میں حیات کے ساتھ عقل اور شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں، ان کو ذوی العقول یعنی عقل والے کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو درجات مختلف ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ
جن کو بالکل شعور نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، یا جن کو شعور تو تھوڑا، شعور تھوڑا ہے لیکن زندگی زیادہ اس کی نظر آ رہی ہے، جیسے جاندار چیزیں ہیں، اور اسی طرح جو عقل والے ہیں جیسے انسان وغیرہ ہیں۔ تو جب یہ اختلاف جب سمجھ آ جائے گا تو اس سے تمام کائنات میں احکام شریعہ کا مکلف ہونا بھی سمجھ میں آ جائے گا، کہ یہ صرف انسان اور جنات ہی ہو سکتے ہیں جن میں حیات بھی بالکل واضح ہے اور ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری قسم میں جن میں حیات اور احساس، حیات سے مراد زندگی اور احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں ہے، کہ وہ اس میں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ یعنی کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب، جو کچھ ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، خاص طور پہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی پاکی بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، یعنی اللہ کی پہچان پر، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بغیر عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ ادراک یعنی اس کا ادراک اور احساس جو ہے، اور عقل و شعور یہ بھی ان میں موجود ہے، لیکن کائنات میں سے بعض کے اندر یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا، نہ کہیں کوئی فلسفی تھا، نہ کوئی فلسفہ لکھا گیا تھا۔ بعد میں آنے والے جو فلاسفر ہیں یعنی سائنسدان وغیرہ، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی ہے۔ جو پرانے فلسفی ہیں ان میں اس خیالات کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلسفی اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ درجہ جو ہے وہ تمام مخلوقات، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، یہ سب کو شامل ہے یہ ہدایت۔ اسی ہدایت کا جو اسی عام ہدایت کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت جو سورۃ طٰہٰ کی ہے، آیت نمبر 50 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، یعنی اس کو پیدا کیا، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ اور یہی مضمون 30ویں پارے سورہ اعلیٰ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک بنایا،
اور جس نے تجویز کیا اور پھر رستہ بتلایا، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج، خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اسی عام ہدایت کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کی تمام قسمیں جو ہیں وہ اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی گئی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کرتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے اور نہ ہی آنکھ کر سکتی ہے، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ مریم میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر۔ یہ تو ہے ایک درجہ ہدایت کا جو ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو شامل ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف عام میں، یعنی عام طور پر ذوی العقول یعنی عقل والی کہلاتی ہیں، یعنی اس سے مراد انسان اور جن ہیں۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس ہدایت کو قبول کر کے مومن اور مسلم ہو جاتا ہے، کوئی انکار کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ جو صرف مومنین اور تقوی والوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر پہنچتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآن ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی کرنا مشکل ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت جو ہے وہ غیر محدود ہے، یعنی اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے درجات بھی لامتناہی ہیں، یعنی اس کی انتہا نہیں ہے۔ یہی درجہ جو تیسرا ہے یہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مثلا سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدا، والذین اہتدوا زادہم ہدا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی۔ دوسرا سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتے ہیں۔ اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور اللہ کا ولی آخر عمر تک ہدایت کی زیادتی اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اور ہدایت ملے۔ یہ ہدایت کے درجات کی اس تشریح سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل ہے، اور اس کے مزید بلند درجات کو حاصل کرنے سے کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی مستغنی نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا ہے، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی
مناسب مناسب حال ہے، اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فتح کے اندر جو فتح مکہ کے فائدے اور ثمرات بتلائے گئے ہیں، ان میں بھی اللہ نے یہ فرمایا وَيَهْدِيَكَ کا صراط مستقیمہ، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی مجسم ہدایت تھے۔ پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے میں اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا۔ ہدایت کی اس تشریح سے قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھ لے قرآن جو ہے، فہم قرآن یعنی قرآن کے سمجھنے میں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن اور کافر کے لیے بلکہ ساری مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا، اور کہیں کہیں اس کو صرف متقی لوگوں کے ساتھ خاص لکھا گیا، جس میں ناواقف کو آپس میں یعنی کہ ٹکراؤ کا شبہ ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس ہدایت کا اور معنی ہے، اس ہدایت کا اور معنی ہے۔ تو ہدایت کے عام اور خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک درجہ جو ہے وہ سب کو شامل ہے ہدایت کا، اور دوسرا درجہ خاص ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ایک طرف تو جگہ جگہ یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم اور فاسق کو ہدایت نہیں فرماتے، اور دوسری طرف بار بار یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی جب ان درجات کی تفصیل معلوم ہو جاتی ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک ہدایت عام ہے وہ سب کو کی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا جو ہے وہ مخصوص درجہ وہ ظالم اور فاسق کو نہیں ملتا۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہدایت کے تین درجات میں سے پہلا اور تیسرا درجہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں کسی نبی یا رسول کا دخل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسرے درجے کی ہدایت کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا گیا ہے یعنی ہدایت دینے والے، وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، سورۃ القصص آیت نمبر 56، یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس سے مراد ہدایت کا تیسرا درجہ ہے، یعنی توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا بہترین نسخے کا درجہ رکھتی ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ تو ترجمہ اب اس آیت کا ہوگا کہ بتلا دیجیے ہم کو سیدھا رستہ۔ اب یہ سیدھا رستہ وہ ہوتا ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ رستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، اور تفریط کے معنی ہوتے ہیں کمی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد دو آیتوں میں جو آخر والی ہیں اس میں صراط مستقیم کا پتہ بتلایا گیا ہے، جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہدایت دے ہم کو۔ وہ کون سی ہدایت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے،
یعنی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یعنی وہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول درجات یہ چار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے والے ہوتے ہیں، جن میں باطنی کمالات بھی ہوتے ہیں۔ عرف میں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اور شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی۔ اور صالح لوگ وہ ہیں جو شریعت کے پورے تابع دار ہوتے ہیں، واجبات بھی مستحبات بھی ادا کرتے ہیں، جن کو عرف میں نیک اور دیندار لوگ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے تو مثبت اور ایجابی طریقے کے ساتھ صراط مستقیم کو متعین کیا گیا کہ ان چار طبقوں کے حضرات کے جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سلبی اور منفی صورت کے اعتبار سے متعین کیا، یعنی پہلا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ، اب اس میں ہے کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، یعنی اس میں جن کو ہدایت ملی ہے، اس میں ہے جن کو ہدایت نہیں ملی۔ تو پہلا ایجاب ہے یعنی مثبت، اور دوسرا ہے منفی۔ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا طریقہ بتلایا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رستہ، یعنی نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، نہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ رستے سے گم ہو گئے۔ اب مغضوبی علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جانتے پہچاننے ہونے کے باوجود شرارت یا نفسانی غرض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اللہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جس جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر انہوں نے اپنے دین کو قربان کیا اور انبیاء کی توہین کیا کرتے تھے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے دین کے معاملے میں غلط رستے میں پڑ گئے، اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلوو میں، یعنی کہ حد سے تجاوز کرنا، اس میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے عام طور پر عیسائی لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کی تعظیم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے اور انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کرے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ تو آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ رستہ نہیں چاہیے جو نفسانی اغراض کے تابع برے عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کا یا کمی کرنے والوں کا، اور نہ وہ رستہ چاہیے جو جاہل گمراہ اور دین میں افراط یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا رستہ ہم چاہتے ہیں، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور جو شہوات اور نفسانی اغراض کے تابع اتباع سے، شبہات اور غلط عقیدے سے جو پاک ہے، وہ رستہ ہمیں چاہیے۔ تو سورہ فاتح کی ان آیات کی تفسیر تو ختم ہو گئی، تو پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے کوششیں کرنا تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے واضح کیا ہے۔